بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا۔ آج ہم پاکستان کے ایک نون اسٹریٹجک سینٹر کے اندر آئے ہیں جس کا نام جس کو شارٹ فارم میں CISS کہتے ہیں اور اس کا مخفف بنتا ہے سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز۔ یہ ایک غیر جانبدار تھنک ٹینک ہے اور اس میں ماہرین کی ایک ٹیم ہے جو کہ علاقائی اور بین الاقوامی جو تبدیلیاں سیاست کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں اس پہ یہ تحقیق کرتے ہیں اور ایویڈنسز بیس تحقیق کرتے ہیں۔ ان کا پرپز یہی ہے کہ حکومت کو پالیسی سجیشنز دیں، اور اس حوالے سے 2010 میں جب سے یہ قیام میں آیا ہے تو اس ادارے نے بڑھ چڑھ کر بولا ہے اور پاکستان کی اسٹریٹجک کمینٹی میں اس کا ایک لیڈنگ رول نظر آتا ہے۔ تو CISS کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ڈائریکٹر جنرل ایمبیسڈر علی سرور نقوی صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ ایک سینئر ریسرچ فیلو مراد علی خان صاحب بھی موجود ہیں۔ مراد، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے ہمارے جاننے والوں کو یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ CISS کا قیام کب وجود میں آیا اور کیوں کر وجود میں آیا، تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اپنے معیار میں کسی بھی بین الاقوامی تھنک ٹینک سے پیچھے نہیں ہیں بلکہ پالیسی میکنگ کے اندر ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، منور صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ سر آپ ہمارے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور CISS ہمارا جو سینٹر ہے وہ ہمیشہ اس کا خیر مقدم کرتا ہے کہ کوئی گفتگو اور خیالات کی ایکسچینج اور یہ اس طرح کی چیزیں ہم آپس میں کریں اور اس سے کچھ خلاصہ نکالیں، کچھ اس کا ایک کنکلوژن ہمارے CISS بنا اسی لیے تھا، اسی وجہ سے بنا تھا کہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں حکومت بیٹھی ہے پوری، لیکن یہاں پہ جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بہت کم ہیں۔ یہ واشنگٹن میں، لنڈن میں بڑے بڑے جو دارالحکومت ہیں، میں دارالخلافہ یوز نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کا مطلب ہے خلیفہ، ہمارے یہاں خلیفہ نہیں ہے، نہ ان کے دارالحکومت۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ آج آپ نے مجھے بھی ایجوکیٹ کر دیا۔ جی، دارالحکومت کا استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ وہی حقیقی بات بھی یہی ہے کہ دارالحکومت ہوتی ہے۔ خیر، بڑے جتنے بھی بڑے کیپٹلز ہیں، ایون اب بیجنگ میں اور ماسکو میں جہاں میں گیا ہوں، اب بہت سے تھنک ٹینکس ہیں، بیجنگ گیا ہوں، تو اسی طرح اس شہر میں بھی ہم چاہتے تھے کہ ایسا نان پارٹیزن، جو کہ کوئی کسی طرفدار نہیں ہو کسی بھی فریق یا کسی بھی ادارے کا، یعنی حکومت یا پارلیمنٹ یا اس طرح جو بھی آپ ادارے یا جو محکمے ہیں ان کی طرف نہیں، بلکہ ایک نیوٹرل فورم قائم کیا جائے اور اس میں تحقیق ہو، ریسرچ پیپرز لکھے جائیں، کتابیں لکھی جائیں، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ سیمینار، سمپوزیا، کانفرنسز اور راؤنڈ ٹیبلز، ہم ایمیننٹ اسپیکرز کو بلاتے ہیں، اہم لوگوں کو، شخصیات جو کہ آتی ہیں، تو یہاں پہ وہ راؤنڈ ٹیبل کرتے ہیں ہمارے ریسرچرز کے ساتھ۔ تو یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ اس وقت 8 ریسرچرز ہیں اور کوئی 8 اور ریسرچ اسسٹنٹس کی ہماری جگہ ہے، جس میں چند ایک پوزیشنز بھری ہوئی ہیں اور ہم لے رہے ہیں، اور انٹرنز ہیں، اور ان کے اوپر ایک ڈائریکٹر ریسرچ ہوتا ہے، 2 ایسوسیٹ ڈائریکٹرز ہیں، تین ایسوسیٹ ڈائریکٹرز ہیں، اور سب کے اوپر پھر میں ان سب چیز کو سپروائز کرتا ہوں۔ تو ہمارا اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ کام بہت اچھا چلتا رہا ہے، اور ہم اب 13 سال سے اس شہر میں ہم کام کر رہے ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل کولیبوریشن بہت ہے، جو باہر کے اداروں سے، تو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز لنڈن کا IISS بہت مشہور فورم ہے، اور وہ اس کے جیسے وہ شانگری-لا ڈائلاگ وہ کراتا ہے، مناما ڈائلاگ وہ کراتا ہے، جو کہ بین الاقوامی سطح پہ اس بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں،
اور اسی طرح ہم اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن میں اس کے ساتھ ہماری فیلوشپ پروگرام ہے. تو ہم لوگ باہر کافی آؤٹ ریچ ہماری پھیلی ہوئی ہے. ہم اب بیجنگ سے چائنا سے چائنا آرمز کنٹرول اینڈ ڈس آرممنٹ ایسوسیشن جو کہ ان کی کیگڈا کہلاتا ہے, جو ان کی بہت بڑا تھنک ٹینک ہے, بہت بڑی ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے ساتھ ہم اپنا کوآپریشن شروع کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم ایم او یو سائن کرنے والے ہیں. تو یہ ہمارا یہ سب کام ہو رہا ہے اور اس کی کافی افادیت ہے. اس کا امپیکٹ فیکٹر جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہے, وہ بھی ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے کاؤنٹ کے بنا پہ اور اخباروں میں آرٹیکلس کے بنا پہ, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایمبیسڈر صاحب, آپ کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے. آپ نے انٹرنیشنل فورمز پہ بھی کام کیا, مختلف ریجنز میں جا کے آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی, اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اوپر. اس جو آپ کا یہ فورم ہے اب تک ماشاءاللہ آپ سرو کر رہے ہیں, اور آپ کے تجربات سے ہماری جو ینگ ریسرچرز ہیں وہ انفیکٹ بینیفٹ ہو رہے ہیں. اور سچ ٹی وی نے اس لیے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے تاکہ عام ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہیں, انٹرنیشنل پالیٹکس کے ہیں, وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان کے اندر بھی جو پالیسی میکنگ ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتی, بلکہ اس کو فیڈ کیا جاتا ہے جس طرح سے ڈیولپ نیشنز میں ہے. تو میجر فوکس کس ایریا کے اوپر ہے اس سینٹر کا؟ جی ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ مسائل تو اتنے زیادہ ہیں اور مضمون بھی بہت ہیں, تو اس میں ہمیں کچھ چیزوں پہ خاص فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے ہماری, ایک خاص موضوع پہ ہم لوگ زیادہ دھیان دیتے ہیں, وہ ہے ایٹمی معاملات. اس میں نیوکلیئر میٹرز, ڈس آرممنٹ, آرمز کنٹرول, اسٹریٹجک اسٹیبلٹی, یہ آرمز ایپلیکیشن ان ویریس فورمز, یہ سب چیزیں ہم لوگ اس کے اوپر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم ریجنل اسٹیبلٹی پہ بھی ہمارا دھیان ہوتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان بھارت کے تعلقات, پاکستان افغانستان کے تعلقات اور اس کے مسائل. اب موجودہ یہ جو ایران کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, تو میں کئی روز سے ٹی وی پہ کل صبح سے اب تک میں بہت سے ٹی وی کے پروگرام پہ بول چکا ہوں, اور ہم اس کے اوپر کچھ اپنا ایک پیپر بھی تیار کریں گے. یہ آپ نے چونکہ اب ایران والا معاملہ آپ نے فرمائی دیا ہے, تو کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ اس معاملے کو ڈی ایسکلیٹ کیسے کیا جائے, چونکہ یہ بڑا ضروری ہے اس وقت کہ دو ریجنل کنٹریز, دو مسلم کنٹریز, اور ایک طرف ہم ایسٹرن بارڈر کی طرف, چونکہ کسی وقت بھی ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے اور الیکشنز ان کے قریب ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اور سنائی دے رہا ہے کہ 22 جنوری کو مودی صاحب افتتاح کریں گے رام مندر کا, اور اس میں یہ بھی سنائی دے رہا ہے کہ وہاں کوئی بم کا ایکسپلوژن انہوں نے کرنا ہے اور الزام پاکستان پہ دھرنا ہے. تو ہم چاہتے ہیں جو ہمارا خواب تھا جیو اکنامکس کا, جس میں کنیکٹیوٹی کے ذریعے سے اپنے ریجنل کنٹریز کے ساتھ کولابوریشن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور خطے کے اندر غربت کم ہو, جس میں ہم انڈیا کو بھی کہتے ہیں بھائی آپ اس میں شامل ہو جائیں. تو سر یہ اس وقت چونکہ ایران نے, میں اسے کہتا ہوں اسٹریٹجک بلنڈر وہ کر لیا. ماضی میں ہم نے ریسٹورنٹ شو کیا اور ہم نے بھی جو ٹارگیٹ ہٹ کیے وہ بڑے امپورٹنٹ ٹارگیٹس تھے. اب چونکہ ہو گیا دونوں طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں, اور دہشت گردوں کے خلاف ہوا انفیکٹ, جو کہ دونوں ممالک کے دشمن ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم نے حکومت کو خلاف یا لوگوں کے خلاف نہیں اسٹرائک ہوا, یعنی پاکستان کا اسٹرائک کوئی ایران کے خلاف نہیں تھا, ایران کے دشمنوں کے خلاف تھا جو ہمارے ان کے برابر کے دشمن. جی, اب ہمیں ان دونوں کو مل کر, ہم دونوں ملکوں کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کریں. جی جی. تو ایران کا جو یہ ایکشن تھا وہ غلط تھا. آپ نے خود ہی کہا اسٹریٹجک بلنڈر, اور یہ ہے اسٹریٹجک بلنڈر. تو اس میں ہم نے بھی ثابت کیا کہ ہم بھی یہی ایکشن لے سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے خلاف جو دہشت گرد کام کر رہے ہیں وہ ایران میں بیٹھے ہیں. تو ہم نے اس کو اٹیک ان کو کر کے ہم نے ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا, لیکن اب ہمیں اس کو ایسکیلیٹ نہیں کرنے دینا چاہیے. ہم کوشش یہ کریں کہ یہ اوپر نہ جائے اور طول نہ پکڑے یہ معاملہ.
اور اگر یہ معاملہ طول پکڑے گا تو ہم آپس میں ہمارے کانفلکٹ سچویشن پیدا ہو جائے گی، اور اگر کانفلکٹ نہ بھی ہو تو بدمزگی ہوگی اور تعلقات خراب ہوں گے۔ اب جیسے ہم نے سارے اعلیٰ سطح کی وزٹس ہم نے منع کر دی ہیں، روک دی ہیں، اور ایمبیسڈرس کو بلا لیا یہ وہ، تو ہمیں چاہیے کہ اب ایک تو اس کے اوپر میں نے آج صبح یہ کہا ہے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کی میٹنگ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ایسے ہی فیصلے ہوتے رہے کہ بھئی اب بھیج دو فورس اور بھیج دو اٹیک کرنے کو۔ تو وہ میٹنگ طے کرے کہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا، اور اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو ڈی اسکیلیٹ کیسے کیا جائے۔ اب ڈی اسکیلیٹ مذاکرات سے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوں؟ ہم براہ راست ایران سے اس وقت بات نہیں کریں گے، کیونکہ ایران نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور خلاف ورزی کی ہے بین الاقوامی قوانین کی۔ پاکستان کے خلاف ایسا ایکشن لیا ہے جو کہ اسے نہیں لینا چاہیے تھا، مگر ہم کسی تیسرے ملک کے ذریعے کوشش کریں کہ یہ باتوں کو کچھ ریزالو، اس کا حل کوئی نکالا جائے۔ تو اس میں میرے ذہن میں آیا کہ چین کے ترجمان نے کل بیان دیا ہے، تو چین ایک ہمارا دونوں کا دوست ہے، اور ہم ان کے ساتھ ان کے ذریعے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ طریقے ڈھونڈنے چاہیے کہ یہ مسئلہ کسی طرح آگے نہ بڑھے اور طول نہ پکڑے، کیونکہ طول پکڑے گا تو دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مراد صاحب، چونکہ آپ ایز اے سینئر ریسرچ فیلو کام کر رہے ہیں سینٹر کے اندر، تو ایک تو اس کی کنڈیوسو انوائرمنٹ آپ لوگوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ آپ کی اپنی لرننگ کیا ہے، آپ کی اپنی کنٹریبیوشن، اسپیشلی جب آپ پالیسی میکنگ کے حوالے سے ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کائنڈلی تھوڑا بتائیے گا۔ تھینک یو منور صاحب، شکریہ فار ہیونگ اس ان دا پروگرام۔ اور بیسیکلی میں ریسرچ آفیسر ہوں اس ادارے میں، ایز اے ریسرچ آفیسر میں کام کرتا ہوں، اور ہماری جو کنٹریبیوشن ہے ان دا بیک گراؤنڈ آف ریسرچ، وہ ہم جو برننگ ایشوز ہیں ریجن میں اور ایٹ گلوبل لیول دونوں پہ، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس پہ گیپس ڈھونڈتے ہیں۔ دونوں لینزز سے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم پہ اس کا کیا اثرات ہوں گے، مثبت اثرات کیا ہوں گے اور منفی اثرات کیا ہوں گے۔ پھر ریجنل پرزم سے بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ریجن پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، مثبت اور منفی۔ پھر ایک تھرڈ اینگل سے بھی ہم اس ایشوز کو، ان سارے ایشوز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ کس حد تک مثبت اور منفی ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ آکس ہے جو ایشیا پیسیفک کو ڈیل کرتا ہے، امریکہ اور برٹن جو آسٹریلیا کو نیوکلیر پاور سب میرین دیتے ہیں۔ اب یہ پاکستان کے ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ڈائریکٹ کوئی کنیکشن نہیں ہے، کیونکہ انگلش اسپیکنگ الائنس ہے، انگلش اسپیکنگ الائنس ہے، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں پاکستان کے اوپر بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، تو ہم چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں۔ پھر تھینکس ٹو علی سر نقوی صاحب ایمبیسڈر، یہ ہمیں بہت زیادہ مطلب اچھی طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں، اس اسکالسٹک لینس سے ہمیں کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا سر کے اپرینٹسشپ میں۔ تو پھر ہماری جو ڈائریکٹر ریسرچ ہیں وہ پھر ان چیزوں کو دیکھتی ہیں، پھر سر ان کو دیکھتے ہیں، تو مختلف لینزز سے وہ چیزیں فلٹر ہوتی ہیں۔ پھر ہمیں اس طریقے سے ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ کی اپنا ایریا آف اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ سر میں سر ایشیا پیسیفک پہ کام کرتا ہوں، ایریا آف ریسرچ از ایشیا پیسیفک، جس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا یہ دونوں ریجن آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کائنڈلی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ایشیا پیسیفک میں ایٹ دس مومنٹ چیلنجز کیا ہیں سر، اسپیشلی فرام دا کانٹیکسٹ آف پاکستان؟ جی سر، پاکستان کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور اپرچونیٹیز بھی ہیں ایٹ دا مومنٹ، دونوں ہیں۔ اچھا، چیلنجز ایک تو یہ ہیں کہ ایشیا پیسیفک میں بلاکس اور الائنس پالیٹکس بنتے جا رہے ہیں۔ رائز آف چائنا کو ویسٹرن بہت نیگیٹیولی پرسیو کرتے ہیں،
وہ کولڈ وار جو پرسپیکٹیو ہے اسی لینز یا اسی پرسپیکٹیو سے ہی چائنا کی رائز کو وہ دیکھتے ہیں، جو ایکچولی ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح بالکل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ریاکشن میں یہ ہیں کہ جو ایشین پیسیفک ریجنل سٹیٹس ہیں وہاں پہ انگزائٹی اور سسپیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بیلنس بٹوین یو ایس اینڈ چائنا، جس میں مطلب ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ تر نیوٹرل یا نیوٹرلٹی پہ وہ قائم ہے، لیکن پھر بھی یہ جو پاور پالیٹکس ہیں یہ ریاستوں کو زیادہ دیر تک نیوٹرل نہیں رکھ سکتے، کیونکہ آپشنز پھر کم رہ جاتی ہیں اسٹیٹس کے پاس کہ وہ نیوٹرل رہیں۔ کولڈ وار ہمارے پاس ایک آبویس ایک ایگزامپلز ہیں کولڈ وار ایرا۔ تو پاکستان کے لیے ایک یہ ہے کہ یہ جو بلاک پالیٹکس ہے، الائنس پالیٹکس ہیں، اس میں ہمیں اب چیلنجز بھی ہیں، اپرچونیٹیز بھی ہیں، کیونکہ وہ جو آپ فرض کریں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو سیاسی اور جو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، ان کے جو اثرات ہیں وہ ساؤتھ ایشیا پہ بھی ہے، مڈل ایسٹ پہ بھی، ہمارے انڈین اوشنز پہ بھی ہیں۔ اچھا، انڈیا بھی اپنے آپ کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان ون وے اور دا ادر وے۔ تو پاکستان کو جو نیول الائنسز ہیں ایگزیکٹلی نیول الائنسز، تو پاکستان اس کو ہمارے اوپر آبویسلی اس کا ایک اثر ہے۔ جہاں پہ انڈیا انوالو ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے لیے خطرات بھی بڑھ سکتے ہیں اور اپرچونیٹیز بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں، کیونکہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ صرف ایک ملک کو افیکٹ نہیں کرتی نیگیٹیولی، بلکہ اس کے پازیٹیو اپرچونیٹیز یا پازیٹیو اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح لیوریج کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح اپنے بینیفٹ اور اس ریجن کے لیے اس کو مثبت طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نہیں، بالکل آپ نے اچھا بتایا جو چیلنجز پاکستان کو پوز ہیں۔ اپرچونیٹیز کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، اور میری نظر میں تو بیسک چیلنج یہی ہے کہ پاکستان کس طرح سے بیلنس کر پاتا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا چائنا اور امریکہ کے درمیان میں۔ آج میں وہ گراف دیکھ رہا تھا کہ 2018 سے امریکہ نے ملٹری ایڈ پاکستان کو روک دی تھی، تو ملٹری ایڈ رکنے کے بعد جو ہم زیادہ تر ہماری جو پروکیورمنٹ ہے ہتھیاروں کی وہ چائنا سے آپ کو نظر آتی ہے، اور اب وہ بھی گراف تھوڑا سا گر رہا ہے، چونکہ ہم نے باقی سورسز کو بھی تلاش کر لیا ہے، جیسے ہم اٹلی کی طرف جا رہے ہیں، جیسے ہم ٹرکی سے چیزیں لے رہے ہیں۔ تو وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو میں اس سوال کا جواب آپ سے چاہوں گا۔ ناظرین، یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو مراد صاحب سے ہم جو سوال میں نے پوز کیا ہے اس کا جواب لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے سے پہلے ہم نے مراد صاحب سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کے بارے میں تو ہم نے جانا کہ چیلنجز کیا پاکستان کو پوز ہو رہے ہیں، اسپیشلی ان ایشیا پیسیفک جو اسٹریٹجی امریکہ کی ہے، جیسے آکس اور کواد وغیرہ بنی ہے، لیکن پاکستان کا کیا یہ چیلنج نہیں ہے کہ پاکستان کس طرح سے بیلنس کرے دو ممالک کے درمیان میں؟ اور مراد صاحب یہی میرا سوال ہے، چونکہ پاکستان میں زیادہ تر جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں اوپر، وہ انہوں نے مغرب سے تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کے بارے میں تو یہ عیاں ہے بالکل کہ وہ مغرب میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہے، وہاں پہ ان کی جائیدادیں ہیں، بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور انفیکٹ جو ویسٹ کی تعلیم ہے اس کا ابھی بھی سٹینڈرڈ کافی اوپر ہے، ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی بھی کافی سپیریئر ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ 2075 تک جو ہے امریکن ملٹری سپریارٹی جو ہے دنیا میں رہے گی، چونکہ امریکہ کا بجٹ کوئی $670 بلین کا ہے، اگر چائنا کو دیکھیں تو $210 بلین کے آس پاس ہے، اور سب کا بھی ملا لیں میجر پارٹس کا تو وہ امریکہ کے ساتھ اس حد تک وہ میچ نہیں کرتے۔ تو ریئل جو چیلنج ہے وہ کہ کس طرح سے بیلنس کریں پاکستان، چائنا اور امریکہ کے درمیان میں، اور دوسرے جو پاورز ایمرج کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے۔ بہت اچھا سوال سر آپ نے پوچھ لیا، کیونکہ یہ اب میں اس طرح کہوں گا کہ پاکستان کے لیے ایک انڈسپینسیبل ایک یہ چیز ہے کہ اس ریلیشن کو ڈی ہیپنیٹ کرے یو ایس اور چائنا کو، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ پاکستان اور یو ایس کا جو تعلق رہا ہے تو وہ صرف اسٹریٹجک لیول پہ زیادہ رہا ہے، فوکس افغان وار، رشیا افغان وار سے لے کر اب تک جتنے بھی ہماری وہ سیٹو سینٹو کو اگر ہم مطلب اور بھی ہم ہسٹری میں چلے جائیں تو وہاں سے لے کر اب تک ہماری اسٹریٹجک فوکس زیادہ رہی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم یو ایس کے ساتھ
ٹیکنالوجی، ایجوکیشنز اور اس سمت میں ہم ان کے ساتھ روابط مضبوط کریں اور اس کو بڑھائیں. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ جو سائیڈ ہیں، ایجوکیشن سیکٹر ہیں، ٹیکنالوجی ہیں، جس طرح انڈیا کی جو سافٹ ویئر ٹیک ہیں وہ یو ایس کے ساتھ ان کی ایک کلیبریشن ہے 1967 سے. ٹاٹا جو آئی ٹی ایک انڈسٹری بنی تھی 1967 میں، وہی سے مطلب یہ ان کی ایک کنگلومریشن یا اس کی جو کنیکشن ہے وہ وہی سے سٹارٹ ہے. تو پاکستان کو بھی اس مطلب ڈائریکشن میں سوچنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل بیلنس ہیں بٹوین یو ایس اور چائنا، یہ بہت ضروری اسی لیے ہیں تاکہ ہم نہ مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کی دوستی پہ ہم نہ یو ایس کو سیکریفائز کر سکتے ہیں، نہ یو ایس کے ساتھ دوستی میں ہم چائنا کو سیکریفائز کر سکتے ہیں. وی وانٹ ٹو بی اے بیلنس بٹوین دا ٹو بگ پاور. تو اب اس کو کس طرح کرنا ہے، سچویشن کو کس طرح مینیج کرنا ہے، تو یہ ہمیں اس پہ مطلب سوچنا بھی چاہیے اور ایشوز اورینٹڈ ہم نے بہت کوششلی موو کرنا چاہیے تاکہ ان کو ہم بیلنس کریں. ایک اس میں ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یو ایس جو پرسیپشن ہے ٹورڈ چائنا کہ چائنا از انمیکل، چائنا از ایکسپینشنسٹ، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ ہمیں چاہیے کہ ہم یو ایس کی اس مس پرسیپشن کو ایڈریس کریں کہ بھائی چائنا از ناٹ لائک دا کولونیل پاور. وہ ایکسپینشنزم اور اس قسم کی چیزوں پہ وہ نہ بلیو کرتا ہے، اور نہ کبھی ہسٹری میں کوئی ایسی اگزامپل ہمیں ملتی ہیں کہ چائنا ریمینڈ ایز اے ٹیریٹوریل ایکسپینشنسٹ پاور. تو یہ چیز ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اور ہمیں سمجھانا چاہیے. جس طرح 1973 میں وی ور بیسکلی دا میڈیٹر بٹوین دا یو ایس اینڈ چائنا، تو اب ہمیں اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. اور تیسری جو سب سے میں سمجھتا ہوں دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہیں کہ یو ایس کے جو ادھر چائنا کرٹیلمنٹ جو پالیسی ہیں، مطلب انڈیا کو بک کر رہا ہے یا مطلب ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں نا، ہمیں اس چیز کو بھی مطلب کنوے کرنا چاہیے یو ایس کو کہ اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی ہے. اگر انڈیا کو ملٹری اسسٹنس مل رہا ہے تو وہ پاکستان پہ بھی اتنا ہی اثر انداز ہے جتنا چائنا پہ ہے اس کا اثر ہے. وہ اس لیے کہ ویپنز تو کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں. آفٹر آل وی آر آلسو دی افیکٹیز. تو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے بلکہ یو ایس کو، اور یو ایس شوڈ انڈرسٹینڈ دس سیریس کنسرن آف اس کہ یہ ایک جینون اور ریئلسٹک کنسرن ہے، اور ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے اگر پاکستان کے بارے میں وہ کریں. ایمبیسڈر صاحب، جس طرح مراد نے بتایا کہ کس طرح سے بیلنس کریں بٹوین یو ایس اینڈ چائنا اینڈ ایون رشیا اور دوسرے بھی سینٹرس آف پاورس ایمرج کریں، مجھے یاد ہے جب کولڈ وار اسٹارٹ ہوئی تو بڑی ایک ڈبیٹ اسٹارٹ ہوئی کہ کولڈ وار کو شروع کرنے میں کون ذمہ دار ہے، ادھر سوویت یونین یا امریکہ. تو اس میں نمبر آف تھیریز ہمارے سامنے آئی، ایک ڈسکورس ہمارے سامنے آیا، لیکن اس میں جو ایک بڑی کنونسنگ قسم کا جو آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ویسٹ کو جو کہ کیپٹلزم کی بیس اکانومی ہے، ان کو ایک کامن اینیمی چاہیے تھا، ایک مونولیتھک کامن اینیمی ان کو ریکوائر تھا تاکہ ان کے درمیان میں یونٹی رہے. بیکاز کیپٹلزم کی کمپٹیشن کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم ہوئی، کالونیز کم رہ گئی تھیں تو اس کے اوپر جھگڑا رہا. اور یہ جو ہم جیسے کہتے ہیں کیپٹلزم کی جو ارلی فارم تھی مرکنٹائلزم، اس کی بنیاد کے اوپر یہ جنگیں ہوئیں. اور یہی پھر مارکس کا بھی نظریہ تھا کہ یہ سیلف ڈسٹرکٹیو نظریہ ہے. اس ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس طرح مراد نے کہا، چونکہ آپ تو ماشاءاللہ آپ نے سرو کیا ہے پاکستان میں، آپ نے او آئی سی کا بھی تجربہ آپ کو ہے کہ کس طرح سے بیہیو کرتی ہے، تو پاکستان کی جو اس وقت اسٹرینتھس ہیں اور ویکنیسز کو نظر میں رکھ کے پاکستان بیلنس کس طرح سے کرے کہ ہم ٹلٹ تو نہیں کر جاتے ان انٹینشنلی ٹورڈز دا ویسٹ؟ جی ہاں، یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے. اگین اے گڈ کوشچن. اور یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ پاکستان امریکہ اور چین دونوں کے سامنے ایک چھوٹی طاقت ہے. آئی مین ہم ملک اچھے بڑے ہیں ماشاءاللہ، لیکن
آبادی کے لحاظ سے اور اپنے کیا کہتے ہیں ٹیریٹری کے لحاظ سے، لیکن ہمارے ملٹری پاور ہمارے وہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس اکنامک پاور ہے. تو ہمیں اس میں بیلنسنگ جو ہے وہ یوں کرنی ہوگی کہ ہم اپنا ایک اصول کا طریقہ کار اختیار کریں، اور ہم جہاں پہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ لوگ کوئی ناجائز بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم ان سے دور رہیں، کنارہ کشی اختیار کریں، اس کو اوائڈ کریں. دیکھیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر ہاتھی جنگل میں جا رہا ہے تو باقی جو چھوٹے جانور ہیں اور جو کریچرز اور جو کیڑے مکوڑے ہیں، وہ ہم کیڑے مکوڑے نہیں، وہ چھوٹے جانور میں تو آئیں گے، وہ اس کے ٹانگوں کے درمیان گزر جاتے ہیں، تو وہ اپنے راستے جا رہے ہیں، ہاتھی اپنا راستہ جا رہا ہے. لیکن جو یہ بات نہیں سمجھتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں، کرش ہو جاتے ہیں. تو وی ہیو ٹو ویو آور وے تھرو دی لیگز آف دی بگ پاورس، اور یہ اس کو ہمیں مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیے آخر ہم نے امریکہ اور چین کو تعلقات انہوں نے جو قائم کیے وہ ہماری وجہ سے قائم کیے، تو ہم نے ایک رول ادا کیا باوجود اس کے کہ کولڈ وار کا پیریڈ آپ نے مینشن کیا ہے، اس وقت چین کے خلاف امریکہ میں اتنا اسٹرانگ سینٹیمنٹ تھا، لیکن ہم نے اپنی دوستی قائم رکھی. اور یہ باوجود اس کے کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا، ہم امریکہ کے ایلائی بھی تھے، ہم نے 1959 میں بائی لیٹرل ملٹری پیکٹ سائن کیا تھا، اور سیٹو سینٹو یہ وہ سب بھی. تو اس کے باوجود ہم نے اپنے تعلقات اصولی طور پہ قائم رکھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آخر میں ہم ایک وقت آیا جب کہ ہمیں امریکہ اور چین کو آپس میں قریب آنے میں ہم نے ایک رول ادا کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ صورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سی باتوں میں سمجھیے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات بہت برے ہو جائیں تائیوان کی وجہ سے، ایک مثال کے طور پہ. تو اگر امریکہ کو کوئی ایک ایلچی چاہیے جو چین سے بھی رابطہ قائم کر سکے، تو پاکستان وہ کام کر سکتا ہے، اور وہ اصولی طور پہ بہت صحیح کام ہے، کیونکہ امن و استحکام کے لیے ہم ہمیشہ رول ادا کرتے ہیں. تو اس طرح اب یہ جو آکس کی بات انہوں نے شروع کی تھی، اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو یہ خطہ ہے سمندروں کا، ایک تو سمندر انڈین اوشن کہلاتا ہے، اور دوسرا چائنا سی، ساؤتھ چائنا سی، نارتھ چائنا سی، ایسٹ چائنا سی، وہ سب. تو یہ سارا خطہ اور بحر الکاہل آگے چل کے پیسیفک اوشن، یہ اس میں پہلے نیوکلیئر پریزنس نہیں تھی، اور نیوکلرائزیشن آف دی انڈین اوشن وہ انڈیا کر رہا ہے، ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں. اسی طرح آکس کی وجہ سے نیوکلرائزیشن آف چائنا سی ہونے لگا ہے، جو کہ امریکہ کروا رہا ہے. تو یہ چیزیں ابھی ہمارا کام ہے کہ اس کے اوپر بھی اوپینین ریز کریں. ہم آگاہی بڑھاتے ہیں، آگاہی بڑھا کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی امبیسڈر صاحب. مجھے یاد پڑتا ہے 1987 کے اندر جس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب لیڈ کر رہے تھے پاکستانی گورنمنٹ کو، تو سینئر بش امریکن پریزیڈنٹ تھے، وہ تشریف لائے پاکستان میں. تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے کہا کہ ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا جو ہمارا پلان ہے اس میں ہماری آپ مدد کیجیے. اس وقت بھی پاکستان نے امریکہ کو انکار کر دیا تھا کہ ہم اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کریں گے. تو آپ کا بالکل پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے کہ ہم نے ہمیشہ ریجن کے اندر اسٹیبلٹی کے لیے کام کیا ہے، دوستی کے لیے کام کیا ہے، دشمنی کے لیے ہم نے انفیکٹ کام نہیں کیا ہے. لیکن یہ جو آپ نے نیوکلرائزیشن کی بات کی ہے، جس کو ہم اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کہتے ہیں، اس حوالے سے پاکستان کو کیا چیلنجز درکار ہیں؟ چونکہ آپ جب ایک نیوکلرائزیشن کا آپ نے ذکر کیا، تو پاکستان کا جو نیوکلر پروگرام ہے ہمارا، اس کو بھی تو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. آخر چیلنجز تو پوز ہوتے ہیں، اور پھر اس انڈیا اگر فائدہ اٹھاتا ہے
اور اس کو یورینیم بھی مل جاتی ہے، اس کو ڈیلیوری سسٹم بھی مل جاتا ہے رشیا سے بھی اور امریکہ سے بھی اور فرانس سے بھی اس کو رافیل مل جاتا ہے۔ تو پاکستان کے پاس تو بڑے محدود وسائل ہیں، اس کے ہوتے ہوئے محدود وسائل کے اندر پاکستان یہ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کس طرح سے مینٹین کرے؟ جی ہاں بالکل، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور مشکل ہے، لیکن اس میں بھی ہم راستہ نکالتے ہیں۔ اب مثلاً کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن میں مثال دیتا ہوں، انڈیا کی جو تھی کہ 8 انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس وہ پاکستان میں بیک وقت داخل ہوں گے ان اے بلٹس کریگ کائنڈ آف آپریشن، جو کہ جیسے جرمنی کیا کرتا تھا، اور وہ مختلف صوبوں میں زمین پہ قبضہ کر لیں گے، اور پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم انڈیا کو چیلنج کر سکیں۔ اس کا حل ہم نے کیا نکالا، وہ تھا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن، شارٹ رینج۔ تو وہ اس سے انڈیا ایسا گھبرایا ہے کہ اب کولڈ اسٹارٹ کو اس نے بالکل اس کو ایک طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے، اس پہ اب وہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو ذہن استعمال کرنا ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے لیکن ہم طریقے نکالتے ہیں جس سے ہم اس کو، اسی طرح نیوکلیئر ٹیسٹ کر کے ہم نے کیسے کیا، انڈیا نے کیسے کیا، وہ کہانی بڑی لمبی ہے اور اس میں ہم نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو یہ ہمیں یہ چیلنجز انڈین اوشن میں بھی ہم اس کو فیس کر سکتے ہیں۔ وہ ٹرائی ایٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم اتنا، ہمارے پاس ریسورسز اتنی نہیں ہیں۔ اب انڈیا تو ایئر کرافٹ کیریئر بھی سمندر میں اس نے رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس ایئر کرافٹ کیریئر بہت مہنگا ہوتا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم اس کے بھی چیلنج کر سکتے ہیں تھرو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی۔ تو یہ مختلف یہ ہمارے ٹیکنیکل چیزیں ہیں، مگر پاکستان، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ابھی تک اس کو صحیح ڈیل کر رہا ہے۔ ناظرین، جب تک ہمارے پاس ایسے معتبر ادارے ہیں جہاں پہ ایک بہترین ذہن ہے جو کہ بہترین ریسرچ کر کے پاکستان کی پالیسی میکنگ کو افیکٹو بتاتے ہیں، تو اس میں پاکستانی عوام کو پرسکون رہنا چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ ذہین لوگوں کے ہاتھ میں، جو پالیسی میکنگ ہے وہ ذہین لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ صرف سیاستدان پالیسی میکنگ کے اندر کردار نہیں ادا کرتے، بلکہ تھنک ٹینکس جو ہیں ان کا ایک کلیدی کردار ہے پاکستان کی فیصلہ سازی میں بھی۔ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور ریسرچر ہوں گی اس ادارے کی، اور ان کی اسپیشلائزیشن کے بارے میں جانیں گے، ان سے ڈیبیٹ کریں گے، اور ایمبیسڈر صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے مزید ہم معلومات لیں گے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس میں کیا ایک نئی جدت آ رہی ہے، نئے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے جو بین الاقوامی سیاست اور خطے کی سیاست میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے مریم مسعود نے، جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہی ہیں۔ پہلے تو بہت شکریہ مریم، آپ نے بھی وقت دیا، اور اس ادارے کے اندر جس طرح سے ایمبیسڈر صاحب نے فرمایا تقریباً سر 8 ریسرچر ہیں، اور اس میں غالباً ایکول ریپرزنٹیشن ہے، جینڈر ایکوالٹی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جی سر آپ کائنڈلی بتائیے گا کہ ہم چونکہ وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے اس کے اوپر، آپ نے بات کی ایئر کرافٹ کیریئر کے حوالے سے، یہ بڑا کاسٹلی ہوتا ہے انفیکٹ، لیکن یہ ممالک ولنریبل بھی تو ہوتے ہیں نا، جیسے اگر کوئی اینٹائی شپ میزائل اس کو لگ جائے یا بلسٹک میزائل تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور انڈیا کے پاس اتنی ایکسپرٹیز تو نہیں ہے، اور ایک ہی ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اور چونکہ ہماری روس سے لیا ہے، روس سے جو لیا ہے ایگزیکٹلی، اور وہ بھی کوئی پرانا لے کر اس کو پھر انہوں نے رینوویٹ وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ امریکہ بھی جب حملہ کرتا ہے یمن کے اوپر تو بڑا کانشیس رہتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اینٹائی شپ، اور ایک دو قریب گرے بھی ہیں اور اس سے پریشانی ہو رہی ہے ان کو بہت۔ ایگزیکٹلی، تو اس سے انڈیا کی ولنریبلٹی زیادہ ظاہر ہوتی ہے میرے خیال میں۔ جی ہاں، آئی تھنک یہ ایئر کرافٹ کیریئر ویسے بھی اب ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے، اور ایئر کرافٹ کیریئر اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ پریسٹیج کے لیے ابھی بھی ایئر کرافٹ کیریئر بڑی بات ہے، تو انڈیا نے حاصل کیا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایئر کرافٹ کیریئر ولنریبل ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر ایک جگہ بھی کہیں ایک گولہ بم کا چلا جائے تو وہ اس میں پانی گھس جائے گا۔
تو مطلب کہ یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھا جائے، لیکن وہ افادیت بھی بہت ہے. جیسے اس کے اوپر جہاز، ہوائی جہاز اس پہ ڈپلوائے ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے ٹیک آف کر سکتے ہیں، تو بیچ سمندر سے ہوائی جہاز کسی جگہ حملہ کر سکتا ہے، بامبرز اور فائٹرز. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایئر کرافٹ کیریئر کا پلس اینڈ مائنس، جیسے کہ بیلسٹک میزائل ڈیفنس جو ہے وہ بھی بہت کاسٹلی اور بہت کم افادیت کا ایک سودا ہے. کیونکہ بیلسٹک میزائل کے لیے میزائل جو آ رہا ہے آپ کے خلاف، اس کی ٹریجیکٹری پوری آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کس وقت چلا، کون سے روٹ سے آ رہا ہے، اور مزید بہت سی ڈیٹیلز اس کے بارے میں جاننی ہوتی ہیں، تبھی اس کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو وہ ایک بہت مہنگا حساب ہے، اور آج کل ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس میں ہمیں مقابلہ کرنے میں مشکل آتی ہے. تو ہم وہی میں نے کہا کہ ذہانت سے اس کو ڈیل کرنے کا ہم کو کچھ طریقہ نکالنا پڑتا ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ ایمبیسڈر صاحب آؤں گا، اور یہ پاکستان کی کیپیبلٹی پہ بات کریں گے، ڈیٹیکٹ کرنے کی، جو آپ نے بتایا کہ کہاں سے میزائل اسٹارٹ لیتا ہے، کس روٹ سے آ رہا ہے. اور پاکستان میں اکثر میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا میں یہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ پاکستان کے پاس غالباً پاکستان ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا. اور یہ ابھی ایران کے کیس میں بھی اس طرح کی کوئی باتیں آئیں، لیکن پھر ہم نے ثابت کیا کہ نہیں، نہ فقط یہ کہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں بلکہ کیپیبلٹی ہے، ہم ریٹیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. مریم یہ بتائیے گا، چونکہ آپ کام کر رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، کائنڈلی بتائیے گا یہ ہے کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس؟ سب سے پہلے منور صاحب، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اچھا، بیسکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ ہوتا ہے کہ مشین کی کیپیبلٹی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرے ود آؤٹ ہیومن انٹرونشن. تو جب مشین اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی مشین جو ہے وہ اپنے اون پہ ڈیسیجن بھی لے سکتی ہے. تو اس لیے اے آئی کے اگر آپ دیکھیں تو ان دا لانگر رن ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں. اور اگر آپ پاکستان کی پالیسی دیکھیں تو پاکستان اس پہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اے آئی کے جو ویپنز ہیں، ملٹری یوز ان اے آئی ہے، اے آئی ان ملٹری یوز ہے، آپ اس کو ریگولیٹ کریں. آپ کہیں نہ کہیں ہیومن جو انٹرونشن ہے اس کو آپ ادھر ہی رکھیں کہ مشین جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی پورے طریقے سے آپریٹ نہ کرے. تو یہ ہوتا ہے. پاکستان میں اس حوالے سے کیا پروگریس ہوئی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ؟ کیا پاکستان بھی اس کو استعمال کر رہا ہے اپنی ڈیفنس کے حوالے سے، انڈسٹری کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے؟ دیکھیے، اگر ہم ڈیفینس میں دیکھیں تو فی الحال ایسا اتنی زیادہ پروگریس نہیں ہم لوگوں نے کی، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ ضرور کریں کہ جو انٹرنیشنل لا ہے اے آئی کو لے کے ہم اس کے اکارڈنگلی ہی چل رہے ہیں. اور لیکن اے آئی کا یوز باقی ڈومینز میں ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں تو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی ہو رہا ہے، ہیلتھ سیکٹر کے اندر بھی ہو رہا ہے، لیکن ڈیفینس کی سائڈ پہ اگر دیکھیں تو وہ اتنا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو سٹانس ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ویپنس کو ریگولیٹ کریں جو اے آئی کے تھرو آپریٹ ہوں گے. پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو بین کریں، لیکن اب ہمارا سٹانس اوور دا ایئرس تھوڑا سا چینج ہوئے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک ایسا میکنزم بنائیں کہ جس کے تھرو آپ ویپنس کو وہ کریں، ریگولیٹ کریں. جو کہ اسرائیل کے کیس میں ایک نظر آ رہا ہے، وہ اے آئی کے تھرو جتنی بھی اٹیکس ہوئے ہیں غزہ کے اوپر، جو جینوسائیڈ چل رہی ہے، تو وہاں پہ اے آئی کا استعمال ہوا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈیفنس انڈسٹری کے اندر، اور غالباً انڈینس بھی کچھ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور جی بالکل، انڈیا اس پہ بہت ایکسٹینسولی کام کرے، اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ اگر ساؤتھ ایشیا میں اے آئی آپریٹڈ ویپنز جن کو کہتے ہیں لیتھل آٹونومس ویپن سسٹمز کہتے ہیں، وہ اگر یہاں پہ انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں تو اس کے ڈیفینیٹلی ریپرکشنز پاکستان پہ بہت زیادہ ہیں. اس میں اگر ہم فیوچرسٹک سینیریو دیکھیں، فار ایگزامپل اگر پاکستان میں جو انڈیا کی پراکسیز آپریٹ کرتی ہیں ان کے ہاتھوں میں اگر وہ ویپنز چلے جائیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز اگر اس کو یوز کریں تو ڈیفینیٹلی، اور ہمیں جو ہے وہ اٹیک ہم پرسیو کریں کہ وہ انڈیا سے آیا ہے، تو دو نیوکلیئر آرم اسٹیٹس آپس میں اگر وار میں جائیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کے ریپرکشنز ہمارے لیے اور پورے ریجن کے لیے بہت زیادہ ہوں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے، اور انڈیا کو بھی اپنا جو اس پہ پروگریس کر رہے ہیں اس کو وہ دیکھیں اور اس کو اور وہ آگے اس پہ چلیں. ایمبیسڈر صاحب کائنڈلی یہ فرمائیے گا کہ اب سوشل میڈیا پہ نا، چونکہ یہ 5th جنریشن وارفیئر کا زمانہ ہے،
اور انڈینس تو اس پہ پیش ہیں، اور ہمارے نوجوان چونکہ ایک بلک کی صورت میں پاکستان کے اندر ہے اور پاکستان کے لیے ایک فائدہ بھی ہے، لیکن ایک ولنریبلٹی بھی ہے اگر ان کی سینس سازی کر دی جاتی ہے پاکستان کے خلاف، جو کسی حد تک نظر بھی آ رہا ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ جو آنے والا حملہ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر پائے، اس کو روک پائے. اور پھر وہ مثال دیتے ہیں اسپیشلی انڈینس جو پالیسی میکنگ کونسل کے اندر ہیں. لیکن ہم نے 2019 میں تو کر کے دکھایا انڈینس کو، اور اب بھی. تو کیا پاکستان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے ٹارگیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی؟ جی ہے بالکل. اور ہم نے جب ان کا اٹیک ہوا ہے براموس کا، تو ہم اس کے اوپر ہم نے کوئی فوراً ریٹیلیٹ نہیں کیا، لیکن ہم نے ان کو واضح کر دیا کہ اس طرح کی چیز سے ہم بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ہم نہیں الاؤ کریں گے آپ کو. اور اسی طرح پلوامہ میں بھی یہ ہوا تھا کہ ہم نے تو ان کے جہاز گرا دیے تھے اور ان کا پائلٹ پکڑ لیا تھا. تو یہ کیپیبلٹی ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ ہے، اور ہم اس سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ایران کا بھی ہم نے واپس جواب دے دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ان مسائل سے دو چار تو رہتا ہے، لیکن پاکستان کو یہ بھی آتا ہے کہ ان چیلنجز کو کیسے فیس کرے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فیلڈ بڑی ایک وسیع فیلڈ ہے، اور اس کے بارے میں ابھی کچھ دنیا میں کہیں کوئی ریگولیشن قائم نہیں ہوا، اور قائم ہوگا جب کہ اگر سارے ممالک اس پہ کام کرنے پہ تیار ہوں. اور چونکہ یہ ابھی نئی فیلڈ ہے، اس لیے ابھی تک وہ کنسنسس نہیں بلڈ اپ ہوا ہے کہ یہ اس پہ ریگولیشن بنایا جائے. لیکن ریگولیشن بننا لازمی ہے، کیونکہ جب تک ہیومن کنٹرول، جیسے یہ کہہ رہی تھیں، جب تک ہیومن کنٹرول نہیں رہے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کے قابو سے باہر کچھ حرکتیں ہونے لگیں گی. تو وہ اس چیز کو کسی کے فیور میں نہیں ہے، فائدے میں نہیں ہے، اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے تاثر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا چیلنجز درکار ہیں؟ چونکہ اس وقت تو ڈفرینٹ سینٹرز آف پاورس ایمرج کر گئے ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن انٹرنیشنل پالیٹکس میں بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں. تو اس میں پاکستان کا تاثر جو ہے، حالانکہ ہم نے ہمیشہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہم چلے ہیں، ہم دوستی کی بات کرتے ہیں، ہم نے میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. ابھی آپ براموس کی بات کر رہے تھے. پاکستان کی ریاست کی ریشنلٹی ہے جو کہ ریئلزم ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ریاستیں ہمیشہ ریشنلی بیہیو کرتی ہیں. لیکن تاثر جو پاکستان کا ہے وہ کوئی اچھا نہیں. ابھی بھی میں BBC کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی وہ انڈیا بھی الزام لگاتا ہے، تو افغانستان بھی، تو اب ایران بھی یہ باتیں کر رہا ہے. تو یہ تاثر ہمارا کیوں کر اتنا خراب ہے؟ حالانکہ جو ٹیررسٹ گروپ FATF نے جو رپورٹ دیا انڈیا کے بارے میں، ٹیرر فائنانسنگ، وہ دنیا کے سامنے، لیکن پھر بھی ان کا تاثر اتنا خراب نہیں ہے جتنا ہمارا خراب کیا جاتا ہے. ہاں، یہ تو ہے کہ ہمارا تاثر، ہماری امیج وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ ایسے مسائل بھی ہو جائیں تو بھی ہمیں صحیح سمجھا جائے یا اچھا سمجھا جائے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں ہمارے خلاف. مطلب یہ کہا جائے گا کہ بھئی خود اس نے فوراً کہہ دیا کہ آپ کے ہمارے خلاف لوگ ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے خلاف انڈیا کا EU ڈس انفارمیشن لیب، یعنی پورے ایک پلان کے تحت فیک تھنک ٹینکس، جھوٹے نیوز ایجنسیز، جھوٹے TV چینلز انہوں نے سارے قائم کیے ہوئے اور پکڑے گئے. تو یہ ایک کیمپین تھی. اور پھر پاکستان میں جو دہشت گردی وغیرہ ہوئی، اس کی وجہ سے ہماری امیج کافی خراب ہوئی، جو کہ اب ہم نے سب سے بڑا ملٹری آپریشن دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے کیا ہے، کسی اور ملک نے نہیں کیا، اور بڑی کامیابی کے ساتھ. بڑی کامیابی کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو کاؤنٹر کرتے رہنا چاہیے، اور جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اس کے خلاف اپنی طرف سے جو بھی کوشش ہے وہ کرتے رہیں. امیج کو امپروو کرنے میں بہت سے اور کام بھی ہمیں کرنے چاہیے. ہمارے دیکھیے نا، میں مثال دوں، ہمارے جو
पड़ोसी मुल्क हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया को तो छोड़ें, पाकिस्तान ईरान अफ़गानिस्तान में कहीं भी किसी अखबार का, पाकिस्तानी अखबार का या किसी टीवी चैनल का वहाँ पे ब्यूरो नहीं है। एग्जैक्टली। यानी आपको अब काबुल में इंडिया का ब्यूरो है, हमारा नहीं है। तेहरान में इंडिया का ब्यूरो है, हमारा नहीं है। और हमारी पोजीशन वहाँ पे, हम यहाँ एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है हमारी, वो ये कि हम आपस में यहीं पे टीवी का चैनल भी चला रहे हैं और बहस भी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर हमारी कोई प्रोजेक्शन नहीं हो रही। ये होनी चाहिए। एक फ़कत एक शायद गवर्नमेंट का जो चैनल है वो अंग्रेज़ी में प्रोग्राम चलाता है, आपके और बाकी चैनल शुरू हुए थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको फिर एडवर्टाइजिंग नहीं मिलती है, उनको वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो ये सब बातें हमें देखनी होंगी और हुकूमत को चाहिए कि इसको प्रमोट करे, इसको और आगे बढ़ाए, तभी जाके इमेज आपकी ठीक होती है। आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की सर कि हम रीजन के बारे में नहीं जानते। इनफैक्ट जिस तरह आपने इंडियन ब्यूरो की बात की काबुल के अंदर, मैं मुशाहिद हुसैन साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि जिस वक्त रेवोल्यूशन आया ईरान के अंदर, तो मैं चूँकि ईरान पे काम कर रहा था, मुस्लिम अखबार में था, तो मुझे उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे साहिबजादा याकूब खान, उन्होंने पूछा हाँ भाई आपका क्या ख्याल है कि ईरान के अंदर क्या होगा। तो मैंने कहा कि ये जो कंसोलिडेट कर जाएंगे जो कलरजी जो सेक्शन है, तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा, तोदे पार्टी इसको कंट्रोल कर लेगी और ये मौलवी हजरात कब चला पाएंगे हुकूमत। लेकिन वो बता रहे थे कि देखें हमारी अवेयरनेस नहीं है, हम जानते नहीं हैं। रशिया के केस में भी एग्जैक्टली रशिया हमारे बारे में इंडिया के थ्रू जानते हैं और हम रशिया के बारे में जानते हैं वेस्ट के थ्रू, और इनफैक्ट वो इंडियंस हमारे बारे में कोई अच्छी खबर तो रशियंस को देंगे नहीं और वेस्ट रशिया के बारे में अच्छी खबर हमें नहीं देंगे। तो ये आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया। तो इस हवाले से हमें अगर दुनिया में अपना नाम लाना है, नोटिस अपने को करवाना है, तो हमें ज़रा आउटरीच ज़्यादा करनी होगी। अच्छा मरियम, आखिर में आप मुझे बताएं, चूँकि आप भी नौजवानों में आती हैं, काइंडली बताइए ये जो हमारा तासुर है स्पेशली हमारे नौजवानों में, आप वो कैसे बेहतर बनाया जाए, आप अगर नौजवानों को मैसेज देना चाहें। जी देखिए, उसमें सबसे पहले जो है रोल ऑफ मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि सर की बात को मैं ज़रा कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान का इमेज ख़राब करता है। दूसरी चीज़ है कि जैसे सर ने कहा कि जो उनके मीडिया चैनल्स हैं उसमें पाकिस्तान के लिए स्पेस नहीं है, तो आई थिंक कि पहली चीज़ तो ये कि हमें वहाँ पे स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, उनको रीच आउट करना चाहिए कि जिसके थ्रू हमारे लिए वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो, क्योंकि इंडिया ने अपनी एक मोनोपोली क्रिएट की हुई है और हम लोग उसमें थोड़ा पीछे रह गए हैं, जिसकी वजह से हमारी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरी चीज़ है कि अगर नौजवानों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि पाकिस्तान को लेके इतना आप लोग मायूस ना हों, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, इकनॉमिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हमारे हालात थोड़े से अभी इस टाइम बुरे हैं ऑन द इकनॉमिक फ्रंट, लेकिन वक्त के साथ साथ जब इंशाल्लाह हमारा CPEC जो है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा और भी हमारे जो इकनॉमिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो जब इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह इकॉनमी भी हमारी बूस्ट हो जाएगी। और दूसरा ये कि जो यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाए, क्योंकि अगर आप देखें ट्विटर पे, अब कल मैं देख रही थी रात को कि जब ईरान की स्ट्राइक्स हुई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कैंपेन स्टार्ट हो गई थी। एक हमारी भी कुछ इंटरनल एलिमेंट्स है जो कि प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देते हैं जब भी कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है। तो आई थिंक कि सोशल मीडिया पे हर ख़बर पे आप लोग यकीन ना रखें। दूसरी चीज़ है कि आप ख़ुद भी अपना थोड़ा सा वो करें, एनालिसिस करें और इन्फॉर्म्ड रहें। तीसरी चीज़ ये कि फ्यूचर को लेके इतना ज़्यादा मायूस ना हो, आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी कोशिश करें कि किस तरह हम लोग पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना सिर्फ कि हम सिर्फ इदारों पे या हुकूमत पे रिलाई करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी खुद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बताया। आपका मरीम बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम का। CISS का बहुत शुक्रिया, आपसे पहले मुराद थे उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और आखिर में जो मरीम ने बात की नौजवानों के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है
کہ ہر سوشل میڈیا کی خبر پہ آپ یقین نہ کریں، اسے فارورڈ نہ کریں۔ سائنس کی ایک ازمپشن ہے نتھنگ از سیلف ایویڈنٹ، آپ اس کو خود ویریفائی کریں، اور اگر وہ ویریفائی ہوتی ہے اور پھر آپ یہ سوچیں، فلٹر لگائیں کہ کیا یہ خبر پھیلانے سے پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہوگا یا انہیں نقصان پہنچے گا۔ آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔